بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دولت اسلامیہ کے نوجوان اور خوب رو چیف جسٹس شری بن حارث کندی کو اندازہ نہ تھا کہ ان کی منگیتر حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ بلاگ سلیقہ شعر اور خوش گفتار بھی ہوگی۔ وہ تو اس کے حسن و جمال کی شہرت سن کر اس کے والدین کو نکاح کا پیغام بھجوا چکی تھی۔ زینب کے والدین کے لیے پیغام نکاح بڑے اعزاز کی بات تھی، کیونکہ ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کرنے والی شخصیت کوئی معمولی ہستی نہ تھی، بلکہ انہیں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم افضل العرب قرار دے چکے تھے، اور ان کے اعلیٰ درجے کی فہم و فراست کی وجہ سے انہیں مملکت کا چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا۔ چنانچہ زینب کے والدین نے اس کی رضامندی سے ان کی درخواست قبول کر کے حق مہر کی وصولی کے بعد تقریب نکاح کی تاریخ مقرر کر لی۔ اگرچہ یہ تاریخ ہفتے عشرے سے زیادہ نہ تھی، لیکن قاضی شریح کے لیے یہ دن مہینوں اور سالوں کی طرح طویل تھے۔ تقریب نکاح کے بعد یہ سلیقہ شعر اور خوش گفتار خاتون اپنی ہم جولیوں اور باندیوں کے درمیان اس شان سے چلنے لگی جیسے کوئی ملکہ گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہی ہو۔ قبیلے کی خواتین کا استقبالی جلوس اس کی راہ میں نظریں بچھا رہا تھا۔ جوں ہی وہ اپنی شان حجلہ عروسی میں داخل ہوئی تو اس کی معطر فضاؤں سے بے خود ہو گئی، اور باندیاں دائیں بائیں بیٹھ کر اس کا دل بہلانے لگیں۔ اس کی خوش قسمتی پر تبصرے کرنے لگیں کہ یہ جوڑا کیا خوب نظر آئے گا، شوہر چیف جسٹس ہے تو بیوی بھی 14ویں کا چاند نظر آ رہی ہے۔ چند گھڑیوں بعد انہیں حکم ملا کہ دولہا تشریف لا رہے ہیں، اس لیے کمرہ خالی کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ جب قاضی شریح کمرہ عروسی میں داخل ہوئے تو اس نوجوان حور کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ چند گھڑیاں تو وہ اس بے مثال اور حسن باکمال کا مشاہدہ کرتے رہے۔ جوں نظریں گھماتے ایک سے بڑھ کر ایک وصف جمال دیکھتے جاتے۔ جی میں آیا کہ جب تک میں اس نعمت پر شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل ادا نہ کر لوں، اس وقت تک اسے ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ فوراً واپس گئے اور وضو کر کے مصلی پر آن کھڑے ہوئے۔ وہ دوشیزہ جس قدر خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اسی قدر خوب سیرت اور فہم و عقیل بھی تھی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو مصلی پر کھڑے دیکھا تو فوراً وضو کر کے وہ بھی ان کے پیچھے نوافل ادا کرنے لگی۔ نہایت خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد جب قاضی شریح اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ گویا ہوئی، اے ابو امیہ، ذرا اطمینان سے تشریف رکھیے اور پہلے میری بات سن لیجیے۔ میں اول تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں، اس سے مدد مانگتی ہوں، اس سے مغفرت کا سوال کرتی ہوں، اور نفس امارہ کی شرارتوں سے اس کی پناہ چاہتی ہوں۔ اس سے اپنی خطاؤں اور کوتاہیوں سے درگزر کرنے کا سوال کرتی ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ان گنت درود و سلام نازل فرمائی۔ سنیے، میں نوعورت خاتون ہوں اور مجھے آپ کی پسند اور ناپسند کا کچھ پتہ نہیں، لہٰذا آپ مجھے اپنی پسند اور ناپسند کے متعلق بتا دیں تاکہ میں وہ کام کروں جو آپ کو پسند ہوں اور ان سے بچوں جو آپ کو ناپسند ہوں۔ دیکھیے، آپ کی برادری میں بھی خواتین موجود تھیں جو آپ کے نکاح میں آ سکتی تھی، اور میری برادری میں بھی مرد موجود تھے جو میرا جوڑ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اگر میں آپ کو پسند ہوں تو مجھے اچھائی کے ساتھ اپنے پاس رکھیے، ورنہ مجھے احسان کے ساتھ رخصت کر دیں۔ میری بات ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوش و خرم رکھے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اب آپ مجھے اپنی ترجیحات سے آگاہ فرمائیں، میں غور سے آپ کی باتیں سنوں گی انشاءاللہ۔ قاضی شریح تو اس کے بے مثال حسن و جمال پر فدا ہو رہے تھے، لیکن اس کی شیریں گفتگو نے انہیں مزید مست کر دیا۔ قاضی شریح نے
نہایت اطمینان سے جواب دیا، اے سعادت مند خاتون، عقل و دانش سے بھرپور باتیں جو تم نے اس موقع پر کہی ہیں، اگر تم ان پر پوری اتری تو ٹھیک، ورنہ یہ تم پر حجت ہوں گی۔ سنو، اگر تمہیں میرے ساتھ زندگی بسر کرنا گوارا ہو تو میری کوتاہیوں پر پردہ پوشی کرنا، اگر کوئی خوبی نظر آئے تو اسے علی اعلان بیان کرنا۔ فلاں اور فلاں قبیلے کے لوگ برے ہیں، انہیں میرے گھر میں گھسنے نہ دینا۔ فلاں اور فلاں قبیلے کے فلاں فلاں آدمی اچھے ہیں، انہیں ہمارے ہاں آنے کی اجازت ہے، انہیں نہ روکنا۔ جناب، اگر میرے ماں باپ اور بہن بھائی یہاں میرے پاس آئیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ انہیں آنے کی اجازت ہے، لیکن ان کا یہاں 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا مجھ پر گراں گزرے گا۔ قاضی شرعی نے وضاحت کی۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے ساری زندگی کوئی ایسی بات نہ دیکھی جو ناراضگی کا باعث ہو۔ عرصہ 20 سال کے دوران صرف ایک مرتبہ اس پر ناراض ہوئے، لیکن اس وقت بھی خود آپ ہی ناحق پر تھی۔ چنانچہ قاضی شریف کہا کرتے تھے، میں لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں۔ جس دن میں زینب کو مارنے کا ارادہ کروں تو اللہ کرے میرا داہنا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ زینب سورج ہے اور دیگر عورتیں ستارے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی وفادار بیویوں کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اور فرمایا، نبی جنت میں، صدیق بھی جنت میں، شہید بھی جنت میں، نابالغ بچہ بھی جنت میں، اور وہ عورت بھی جنت میں ہے جو ناراض ہو جائے تو اپنے خاوند کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے اور کہے، میں اس وقت تک کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک تو مجھ پر راضی نہ ہو جائے۔